میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالکل یہ جو کتاب ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے پورے نمونے آپ جو ہے سنیں گے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے کو انہوں نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ جو تمہاری مخالفت کرے وہ کیا ہے؟ وہابی ہے. اور دیوبندیوں نے سکھایا ہوا ہے جو تمہاری مخالفت کرے وہ غیر مقلد ہے، لا مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کا وہ سکھاتے ہیں. اس جاہل بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے. نماز نہیں پڑھتا وہ، سوائے نیاز اور فاتحے اور سویم دویم چہلم سبرات کے حلوے اور محرم کے کھچڑے اور 11ویں 12ویں کے مرغے اور بکرے کے سوا اسے غریب کو کچھ پتا نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور اسے نماز کیسے پڑھا جائے، صف میں کیسے کھڑا ہو جائے، اور جو ہے سجدے میں کیا پڑھا جائے، بین السجدتین کیا پڑھا جائے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، اس کا کوئی پتہ ہمارے یہاں کے ان 70% ملانے نہیں دیتے ہیں. البتہ اگر اس کے سامنے آج آپ ایک جاہل ہے تیجے اور فاتحے کی مخالفت کر دیں، آپ کو نیچے سے اوپر تک ناپ لے گا وہ اپنی نظروں میں، کہے گا یار مجھے لگتا ہے کہ تم وہابی ہو چکے ہو. ہاں کیا ہو چکے ہو؟ اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اسے اپنے نبی کا نام نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے یہ نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی یہ نہیں معلوم. اور تو اور چھوڑو، لا الہ الا اللہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، اسے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب نہیں معلوم، اسے محمد الرسول اللہ کا معنی اور مطلب نہیں معلوم، اسے ارکان اسلام نہیں معلوم، اسے ارکان ایمان نہیں معلوم، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ نہیں معلوم. لیکن اتنا اسے ضرور معلوم ہے کہ یہ جو فاتحہ اور 11ویں کی مخالفت کرے وہ کون ہے؟ وہابی ہے، وہ وہابی ہے. یہ اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے. ہاتھ سینے پہ باندھے وہابی ہے، رفع دین کرے وہابی ہے. یہ نشانیاں ان کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں، ان غریب بیچارے مسلمانوں کے ذہن. ان کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں وہ وہابن نہ کہلائیں، وہ وہابن. اللہ ان کے گھروں میں ہمارے ڈیلیگیٹ موجود ہیں بھائی، ہاں ہمارے نمائندے. اور میں کہتا ہوں تم ووٹ ڈلوا لو اپنے گھروں میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے، ہم جیتیں گے. تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری بہو، تمہاری ماں ضرور ہوگی، تمہاری اپنی ہوگی. لیکن جب ہم کہیں گے بی بی سینے پہ نیت باندھنے کے لیے ووٹ کس کو دو گی، تو ہم وہابیوں ہی کو ووٹ ملے گا انشاءاللہ. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہے گی تو شوہر ہے تو ٹھیک ہے، تو میرا باپ ہے تو ٹھیک ہے، تو میرا بھائی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سینے پہ نیت باندھنے کے لیے ووٹ تو میں معراج ربانی ہی کے کھاتے میں ڈالوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ سینے پہ ہمارے نبی نے ووٹ باندھا. دیکھیں آپ ہمارے ڈیلیگیٹ الحمدللہ نمائندے ان کے گھر گھر میں موجود ہیں الحمدللہ. وقت آئے گا، ایک انقلاب آئے گا اور نبی کی سنتیں اسی طرح زندہ ہوں گی، اسی طرح زندہ ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو عرض کر رہا تھا میں کہ میرے عزیز اس طرح سے سکھلایا ہوا ہے، اس لیے بتلایا ہوا ہے. ان بیچاروں کو صحیح ڈھنگ سے پتا نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہابی کون ہے، یہ کون ہے. اعوذ باللہ. میرے عزیزو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تعلق سے، سنت کس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب کیا ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں اسی لیے نبی کریم کو بھیجا گیا تاکہ شرک کا خاتمہ ہو اور وہ بدعات جو دین کے نام پر پچھلے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کا خاتمہ ہو، نبی کی سنت کا نظام نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، توحید کا غلغلہ ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں لوگ زندگی بسر کریں. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت کس کی اطاعت اور پیروی کی؟ اللہ کی اطاعت. یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا.
کہ نبی کی سنتوں پر چلوگے تو در حقیقت کس کی اطاعت اور کس کی راہوں پر تم رہو گے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی راہوں پہ تم رہو گے۔ وَمَن تَوَلَّى، اللہ نے فرمایا اور جو منہ پھیر لے گا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان لوگوں کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، چھوڑ دیں ان کو، منہ پھیر رہے ہیں، یہاں منہ پھیر رہے ہیں تو کل آخرت کے اندر بھی ہم ان سے منہ پھیر لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بھیجنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا، عمل صالح دے کر کے بھیجا، دین دے کر کے بھیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کریں، تاکہ تمام لیظہروا علی الدین کلہ، تمام دین ختم ہو جائیں اور صرف ایک دین باقی رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اور چنانچہ ہمارے نبی آئے، لوگوں نے ماننا شروع کیا، تاریکیاں چھٹنا شروع ہوئیں، لیکن کچھ مخالفین بھی پیدا ہوئے، اور ایسے مخالفین، اللہ اکبر، سنت رسول کے مخالفین، اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو اور اپنے اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں تمہارے اندر بھی وہی بیماریاں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کرو۔ بیماریاں اللہ نے ذکر فرمائیں، اور وہ بیماریاں کیا تھیں؟ نبی کے دشمن کون تھے؟ سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170، اللہ نے فرمایا کہ جب نبی نے دعوت پیش کی، توحید کی، سنت کی، اور ان کے سامنے کہا کہ آؤ ہم ان باتوں کو مانیں، ان باتوں کو لیں، ان باتوں کی اتباع اور پیروی کریں جن باتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جن باتوں کا ثبوت اللہ نے پیش کیا ہے، جن باتوں کی تعلیم اللہ نے دی ہے، آؤ ان کو مانیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو انہی باتوں کو مانیں گے جن باتوں پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، ہم انہی باتوں کو مانیں گے، تمہاری باتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، کوئی بات کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھی راہوں پر تھے، نہ ہی وہ سیدھی راہوں پہ تھے۔ یہ ان مشرکین کا جواب تھا، نبی کے ان مخاطبین کا جواب تھا جن کے ماحول میں قرآن اتر رہا تھا، نبی دین اسلام لے کر کے آیا تھا۔ تو یہ بیماری ان لوگوں کی تھی، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو، کہیں نبی کی سنت کا ذکر آئے تو تمہارے دل میں یہی وسوسے تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تو اس طرح پایا، یہ تو اس طرح بتا رہے ہیں، نہیں ہمارے باپ داداؤں ہی کا دین سب سے بہتر ہے، ایسا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق، ہاں، تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، وہ بھی مکے کے باشندے تھے بھائی، اس لیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ ان باتوں کی طرف جنہیں اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف، قرآن کی طرف آؤ، اور کس کی طرف آؤ؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ قالو، ان لوگوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہمارے بزرگ جو کرتے آئے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑے بزرگ جو کرتے آئے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی کافی ہے۔ یہ ان کی روش تھی، یہ ان کا طریقہ تھا۔ کن کا؟ اچھے لوگوں کا، ہاں، برے لوگوں کا۔ کہیں اسی طریقے پر تم تو نہیں چل رہے ہو؟ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اسی طریقے پہ تو نہیں چل رہے ہیں؟
अपने अपने दिलों को टटोलो। अगर वो तरीका है तो फिर जहन्नम का तरीका है, वो रविश है तो फिर जहन्नम की रविश है, वो इस्लाम की रविश नहीं है। इस्लाम की रविश क्या है? अल्लाह अकबर, इस्लाम की रविश कुछ और है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बयान फरमाया इस्लाम की रविश क्या है और इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में फरमाया क्या कि जो इस्लाम की रविश पे हैं, सही लोग हैं, वो कौन हैं? इन्नमा काना, सूरह नूर आयत नंबर 52 यानी 52। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और जा जाके कुरान में देखो, जा जाके कुरान में इसको देखो, इन आयतों को नोट करके कि इसकी तफसीर क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा काना कौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब मोमिनों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए, ताकि उनके दरमियान जो बातें वाज़ेह हैं वो तो वाज़ेह हैं, कभी इख्तलाफी बातें होती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आओ आओ, कहाँ? कुरान और सुन्नत की तरफ आओ ताकि फैसला हो जाए। तो क्या कहते हैं? अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो वो मोमिनीन क्या कहते हैं? हमने सुना, हम इसकी इताअत और पैरवी करने के लिए अपने सरों को झुकाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का फैसला हमारे सर आंखों पे होता है। अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, वही लोग फौजो फलाह से हमकिनार होने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िह फउलाइका हुमुल फाइज़ून। तो जो लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह का डर अपने सीनों में रखते हैं, परहेजगारी अख्तियार करते हैं, उलाइका हुमुल फाइज़ून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। आखिरत के दिन वही लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। सूरह नूर आयत नंबर 52। तो ये है मोमिनीन का कौल, ये है मोमिनों का तरीका। और पहले जो बतलाया वो किसका तरीका है? काफिरों और मुशरिकों का तरीका है कि जब उन्हें अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाता है कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमने बाप दादाओं की तरफ है। मेरे